بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سری اور جہری نماز میں سورہ فاتحہ کا حکم۔ کہتے ہیں جی زید خان انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ فرض نماز جو سری ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، جبکہ جہری نماز جو ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر میں حنفی ہونے کے باوجود اس رائے پر عمل کروں تو کیا میری فرض نماز قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ زید خان انڈیا سے۔ زید خان ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ کلپ میں نے بھی سنا ہے۔ انہوں نے ایک بیچ کی رائے نکالی ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کی رائے کے درمیان سے۔ تو اس بارے میں ایک اصولی بات دیکھیں، سمجھ لیں کہ جتنے بھی اسکالرز ہیں اس زمانے میں تو ہر فیلڈ کے ایک اہل ہوا کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کسی نے پوچھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قسطوں کے کاروبار کو حرام کہا ہے، تو اس کو بھی میں نے یہی جواب دیا کہ وہ بھی کلپ میں نے سنا ہے کہ بھئی جو مسائل کا علم ہے نا وہ مفتیان کرام سے پوچھا جائے گا۔ وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو فیلڈ تھی جدید انداز میں قرآن مجید کی تفسیر کرنا اور امپلیمنٹ کرنا اس کو آج کی سوسائٹی پر، اس میں ماشاءاللہ ان کا اللہ نے بڑا کمال عطا کیا تھا، اور سوسائٹی میں اس کے بہت مثبت اثرات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ پڑھے لکھے طبقے میں جو انہوں نے محنت کی ہے اس محنت کا کوئی بھی ہوش مند انکار نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن سے محبت پیدا ہوئی، اور وہ چیزیں جو قرآن کے وہ اہم موضوعات جو بالکل دبے چلے جا رہے تھے ان کو انہوں نے اجاگر کیا، اور اس دور میں جدید ذرائع استعمال کر کے اجاگر کیا۔ اجاگر تو علماء بھی کر رہے تھے، لیکن علماء ان جدید ذرائع اور اس جدید انداز میں نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ علماء سے دور ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ علماء کے حلقے تھے مخصوص جگہوں پہ، تو انہوں نے اس زمانے میں جو میڈیا کا استعمال کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ میڈیا کی وجہ سے ان کی بات دنیا تک پہنچی۔ تو یہ بہت اچھا شاندار کام کیا انہوں نے، آج بھی ان کے کلپ وائرل ہوتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن مسائل کے بارے میں خوب سمجھ لیں کہ وہ مفتیان کرام کا کام ہے مسائل بتانا۔ تو حدیث میں صاف طور پر ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ ایک طرف یہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح جو احادیث اس میں آتا ہے الا بام القرآن، سوائے ام قرآن، یعنی سوائے سورہ فاتحہ کے، کہ کچھ بھی نہ پڑھو لیکن سوائے فاتحہ کے، اس طرح کی جو روایات ہیں ان سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے۔ لیکن امام حنیفہ کا استدلال سب سے پہلے قرآن مجید ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو۔ یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی ہے اور نماز کے بارے میں بھی ہے۔ اور دوسری بات جو صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو اس حدیث میں سری اور جہری نماز میں فرق نہیں کیا گیا کہ جہری میں تو کافی ہے، سری میں کافی نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب قراءت شروع کر دے تو خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے قُولُوا آمین تو آمین کہہ دیا کرو۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جس سے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کی تائید ہوتی ہے۔ تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مجتہد نے اپنی بساط کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھا اور امت کے سامنے پیش کیا۔ اب امت ان مجتہدین کے برابر نہیں ہے علم میں، اور آج کے اسکالرز بھی ان مجتہدین کے برابر نہیں ہے۔ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، پوری امت نے ان کو مسائل میں فالو کیا ہے۔ تو کوئی بھی آج کے دور کا، مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی اس میں داخل کرتا ہوں، ہم جیسے لوگ جو آج کے دور میں کتنے ہی بڑے ہوں وہ ان مجتہدین کے لیول کے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے انہی میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور پھر مکمل اسی کو فالو کریں۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر بننا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لوگ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں، کیکڑا کھانے کے لیے شافعی فقہ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ تو بعض شافعیوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ امام شافعی کے فقہ کو فالو کر رہے ہیں، اور جہاں ان کو مزہ آتا ہے فقہ حنفی میں وہاں حنفی بن جاتے ہیں وہ۔ تو یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے نا، اس کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ کو بھی میں یہی کہوں گا، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ اگر حنفی ہیں تو مکمل حنفی بن کے رہیں، تو حنفیہ کے نزدیک سری اور جہری دونوں نمازوں میں خاموش رہا جائے گا، اس حدیث کی وجہ سے جس میں آتا ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو اب بتائیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس حدیث سے سری نماز مراد ہے، جہری مراد ہے، سری نہیں ہے، تو کیا جہری نماز میں امام کی جو قراءت ہے، جو سورہ فاتحہ ہے، وہ جب مقتدی کے لیے اگر آپ کہتے ہو کافی نہیں ہے، تو آگے جو سورت میں لا رہا ہے پھر وہ بھی پڑھنی چاہیے مقتدی کو؟
تو جیسے اس حدیث کے بیس پر ہم کہتے ہیں کہ مطلق قرات کافی ہے، اور جہری نمازوں میں سب اس بات کے قائل ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کے بعد امام سورت ملائے گا تو مقتدی سورت نہیں ملائے گا، تو جب وہ والی سورت کافی ہے مقتدی کے لیے تو فاتحہ بھی کافی ہے۔ تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جہری اور سری نمازوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تو اس لیے ایک فقہ کو فالو کریں، دوسرے پہ طنز اور اعتراض نہ کریں، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر چل کے نہ رہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب شروع میں اس طرح مسائل وغیرہ بیان کیا کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے بھی اب اس سے رجوع کر لیا تھا، رجوع کا مطلب مسائل بتانے سے رجوع کر لیا تھا۔ آخری جو آپ ان کے بیانات سنیں گے تو اس میں وہ مسائل نہیں بتایا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کو یہی مشورہ دیا کرتے تھے کہ آپ مسائل علماء سے پوچھیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو رکوع سجدے کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز جنازہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے، جیسے وہ رکوع سجدے، جو سجدہ تو سورہ فاتحہ سے زیادہ بڑا رکن ہے، تو یہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ رکوع سجدے والی نمازوں کے بارے میں۔ باقی حضرت ابن عباس نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے وہ بطور دعا کے پڑھی ہے، بطور تلاوت کے نہیں پڑھی ہے۔ اس پر کوئی حدیث دکھا دے کہ بطور تلاوت کے پڑھی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے بطور تلاوت کے، بطور دعا کے۔ سمجھ آ رہی ہے سمجھ میں؟ الحمدللہ بطور دعا کے، کیونکہ دعا کے مختلف کلمات نبی سے نماز جنازہ میں منقول ہیں، تو جو زیادہ منقول ہے ان کو زیادہ پڑھنا چاہیے، جو کم منقول ہے ان کو کم پڑھنا چاہیے۔ تو اگر حضرت ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو بطور دعا کے پڑھی ہے، تو بطور دعا کے ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں، پڑھ سکتے ہو، لیکن لازم نہیں ہے۔ اور وہ دعائیں جو زیادہ کثرت سے نبی سے منقول ہیں ان کا پڑھنا زیادہ افضل ہے نماز جنازہ میں، جیسے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں، تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، تو فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن فاتحہ کو نماز جنازہ کا رکن کہنا اور یہ کہنا کہ یہ نماز جنازہ کی خاص سنت ہے یا اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی، اس پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات نہ؟ بھائی جو مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں، چونکہ عقائد میں جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو غلوف تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہے، وہاں بھی ہے، بعض لوگ ہمارے یہاں بھی یعنی غالی ہوتے ہیں جو اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں، تو ان سے ہمارا اختلاف تو ہے ایک تقلید کے موضوع پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں چاروں مذاہب میں سے ایک کو فالو کرنا چاہیے، ورنہ امت جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے نام پہ بکھر جائے گی۔ لیول قرآن و سنت کا استعمال ہوگا، ہر آدمی اپنی تحقیق لا رہا ہوگا، کیسے آپ لوگوں کو وہ کرے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر میں بہت ڈیٹیل میں باتیں کئی بار کر چکا ہوں، علماء کرتے رہتے ہیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود کیونکہ بنیادی طور پر تو سب قرآن و حدیث ہی کو حجت مانتے ہیں، تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے، جو ہمارے اکابر کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اہل حدیث اگر وہ معتدل ہو، اسلاف کو، علماء کو برا بلا نہ کہتے ہوں، تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہیں، لہذا ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی بلا کراہت۔ البتہ بعض مسائل ایسے ہیں اہل حدیث حضرات کے جو اجماعی امت کے خلاف ہیں، تو اس میں اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، جب وہ ان مسائل کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ اجماع امت سے بہرحال آپ شذوذ نہیں کر سکتے۔ تو انہی میں ایک مسئلہ ہے عام موضوع پر مسح کرنا۔ ہمارے اہل حدیث حضرات بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ جو عام ساکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر مسح کر کے آ جاتے ہیں، یہ چاروں ائمہ کے خلاف ہے۔ نہ امام احمد بن حنبل کا اس پہ فتویٰ ہے، نہ امام شافعی کا، نہ امام مالک کا، نہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا۔ ان چاروں ائمہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، اور یہ چاروں قرآن و سنت ہی کے روشنی میں ان کا فتویٰ ہے کہ ایسے موضوع پر مسح نہیں ہوگا۔ اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے جورب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا ہے، تو جورب عربی میں خفین کو بھی جورب کہا جاتا تھا، تو اس سے یہ والے جورب یہ تو صحابہ کے دور میں تھے ہی نہیں، تو اس پر مسح کا جواز کہاں سے نکال لیا ہے؟ تو اب میں بہرحال دلائل کا تو ایک الگ بحث ہے، یہ تو بہت بعد میں فتویٰ ہے۔ سب سے پہلے اس پر 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ہر مسح جائز ہے، تو امت نے اس فتوے کو ریجیکٹ کر دیا تھا، نہیں مانا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ فتویٰ آیا، تو چونکہ وہ حکومتی سطح پہ بڑی اونچی پوسٹوں پر تھے تو ان کا فتویٰ دنیا میں پھیل گیا، لیکن بڑے بڑے محدثین کا یہ فتویٰ نہیں۔ امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ تو حدیثوں کو آج کے لوگوں سے کروڑا گنا زیادہ سمجھتے تھے، انہوں نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا۔ تو آپ خود سوچیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ ایک طرف، اور ٹھیک ہے یہ سعودیہ کے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن پوری امت کے مقابلے میں 2-4 عالم کی رائے کو، اس میں چند علماء ہی ہیں جو اس رائے کا فتویٰ دیا انہوں نے۔ ایک علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ تھے، ایک شیخ بن باز تھے، ایک شیخ صالح العثیمین تھے، یہ 2-4 اور حضرات ہوں گے جو یعنی ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو بڑے مؤثر اور جو مضبوط علم بھی رکھتے تھے، تو ان میں سے چند ہی ہیں، باقی لاکھوں علماء ایک طرف ہیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتے۔
اور قرآن مجید نے ویسے بھی پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے. تو قرآن مجید کی صاف آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. تو ارجلا کا عطف صاف طور پر وجوہکم پر عطف ہو رہا ہے، یعنی اس کے بھی دھونے کا حکم ہے. تو قرآن کے حکم سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی مضبوط دلیل نہ ہو. تو مضبوط دلیل خفین کے بارے میں تو ہے، جو چمڑے کے موزے یا اس جیسے موزے، ان کے بارے میں تو ہے. یہ جو ہم عام موزے جو ہم صبح و شام پہنتے ہیں، ان کے بارے میں مضبوط روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو بالکل سند کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو یا واضح الدلالہ ہو. بعض روایتیں سند کے لحاظ سے صحیح ہیں لیکن مفہوم کے لحاظ سے بالکل واضح نہیں ہے، ان کے دونوں مفہوم نکلتے ہیں. تو آپ قرآن کے حکم کو، جس میں پاؤں دھونے کا حکم ہے، ایک ایسی کمزور بات پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی بیس پر چاروں ائمہ نے اس حدیث کے جانتے ہوئے، جس میں جورب پر مسح کا حکم ہے، جانتے ہوئے بھی اس کی اجازت نہیں دی. اس لیے نماز کا مسئلہ بہت احتیاط پر مبنی ہے. اس لیے اگر کسی کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اس نے عام موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھائی ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا، ایک اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کے پیچھے نہیں پڑھو. تو یاد رکھیں اس اختلاف کا ذمہ دار وہ ہے جو عام موضوع پر مسح کر کے اپنی رائے ساری دنیا کے لوگوں پر مسلط کر رہا ہے. وہ اختلاف کا ذمہ دار ہے. اس کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ یہ موزے اتار کے پاؤں دھونے میں کیا جا رہا ہے آپ کا؟ اور اگر آپ نے مسح ہی کرنا ہے تو ایسا موزہ پہن لو جو سب مانتے ہیں کہ اس پہ مسح ہو جاتا ہے. کیونکہ جو علماء کہتے ہیں، شیخ بن باز یا ناصر البانی رحمہ اللہ جیسے علماء جو عام موزوں پر مسح کی اجازت بھی دیتے ہیں، تو وہ بھی اجازت دے رہے ہیں، وہ واجب تو نہیں کہہ رہے نا کہ وہ موزے پر پہن کے آپ لازمی مسح کریں. تو آپ امت کو جوڑنے کے لیے، تاکہ سب کی نمازیں آپ کے پیچھے درست ہو جائیں، سب کو اطمینان ہو جائے، امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کا التزام کر لیں کہ بھائی جو جمہور کا مذہب ہے، جو چاروں ائمہ کا مذہب ہے، اسی کے مطابق میں موزوں پہ مسح کروں گا. اور ایسی چیز جس میں میری ذاتی رائے ہے، عوام کی رائے نہیں ہے یا جمہور علماء کی رائے نہیں ہے، میں لوگوں کو اس کا مکلف نہیں بناؤں گا، پابند نہیں بناؤں گا. تو ائمہ حضرات، چاہے وہ اہل حدیث علماء ہوں یا سلفی علماء ہوں یا کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کی رائے یہ ہے کہ عام موضوع پہ مسح ہو جاتا ہے، تو یہ لیکن جمہور کی رائے نہیں ہے بہرحال. یہ تو آپ عام لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے، یا مسجد میں دو جماعتیں ہوں یا کچھ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں کچھ نہیں پڑھیں، اس ٹینشن سے بچنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کی حد تک تو اس پر عمل کر لیں اگر آپ سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ نماز پڑھائیں تو کم از کم اس بات کا اہتمام کر لیں کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ عام موضوع پہ مسح نہ کریں، آپ چمڑوں کے موضوع پہ کر لیں، یا ان موضوع پہ جن پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہو، یا کم از کم چاروں میں سے کسی ایک کی رائے تو ہو نا. وہ تو قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا، جو ٹھیک ہے آپ جیسی تشریح کریں، لیکن اس تشریح کو مسلط تو نہیں کیا جا سکتا نا دوسروں کے اوپر. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا کہ بیت اللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی جو چار دیواری ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سے تعمیر کی تھی وہاں سے کروں، لیکن آپ کو ڈر ہوا کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا، تو آپ نے اسی حال پہ چھوڑ دیا کہ بھئی جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو. تو جو مسائل صدیوں سے جیسے چلے آ رہے ہیں، اجماع امت ہماری رائے کے مطابق تو بہرحال اس پر اجماع ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن جمہور تو بہرحال اس پہ جمع ہو گئے ہیں. تو اب ان میں چھیڑ چھاڑ کرنا، عوام کو کنفیوز کرنا، اس سے امت میں ایک دھڑا پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے.